میں جہاں پر رہتی تھی وہاں پر برسات بہت ہوتی تھی اور اس پر ہمارا گھر کچا تھا اور بہت پرانا بنا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی دن چرمرا کر گر جائے گا۔ ہمارے ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ ہم اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر کرا سکیں۔ ہم بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ میرے ابا ایک سڑک حادثے میں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہم 4 بھائی بہن تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹے 3 بھائی اور بہن تھے۔ تینوں ہی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ جب میرے ابا کا انتقال ہوا تو میرا سب سے چھوٹا بھائی 2-2.5 سال کا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر میں انہیں پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ میری امی اور میں گھر میں ہی محلے والوں کے کپڑے سیا کرتے تھے۔ میری امی کی شرافت سے پورے محلے والے متاثر تھے۔ ایک بار پورا ہفتہ ہو گیا تھا اور بارش ہونی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات کالے کادرے بادل چھائے رہتے تھے۔ اس بارش میں اگر ہمارا گھر گر گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا گھر بہت زیادہ بڑا تھا مگر ہم نے بس ایک طرف ایک بڑا سا کمرہ بنوا رکھا تھا اور اس کے آگے ہی کچن بنا رکھا تھا اور اس کے سامنے غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ اور پھر ہمارا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے کی دیوار جس پر دروازہ لگا ہوا تھا وہ گر گئی تھی۔ دروازہ گرنے سے ہمارے گھر کا پردہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑوں کا ایک پردہ سل کر وہاں لگا دیا تھا جس سے تھوڑی بہت آڑ تو ہو ہی جائے گی۔ میری امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ایک تو ہم ویسے ہی پریشان تھے اور اوپر سے ہم پر قدرت بھی قہر ڈھا رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کو بہت تسلی دی کہ اوپر والا بہت بڑا ہے۔ عمر کے ساتھ انسان کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے۔ میری امی کی بھی اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ میں نے کھانا بنایا اور اپنی امی اور بھائی بہن کو کھانا کھلا کر سلا دیا، مگر میں بیٹھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا، میرے بھائی بہن کیسے بڑے ہوں گے، اگر ہمارے گھر کی چھت گر گئی تو ہم سب کیا کریں گے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر سامنے ٹنگے ہوئے پردے پر گئی تو مجھے ایسا لگا کہ وہی وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، ان سے پوچھا کہ کون ہے۔ وہ بولا میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں اور میں بھوکا بھی ہوں، کیا مجھے یہاں پر رات رکنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں منع کر دوں، پھر مجھے لگا کہ اگر ہم کسی مجبور کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرتا ہے، اور ہمارے کون سی مال دولت ہے جو چوری ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کالی چادر سے ڈھک رہا تھا، اس کی بس آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ وہاں پر بیٹھ جاؤ، اور ایک طرف میرے بھائی بہن اور امی سو رہی تھی اور دوسری طرف وہ بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تم نے کھانا کھایا ہے؟ وہ بولا نہیں، کھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے پتیلے میں دیکھا، تھوڑے سے چاول بچے ہوئے تھے، میں نے اسے نکال کر دے دیے۔ وہ انہیں کھانے لگا تو میں اپنی امی کے پاس جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا جو وہ چلا گیا، نہیں تو میں اپنی امی کو کیا بتاتی کہ وہ کون ہے۔ میں نے چولہا جلایا اور چائے بنانے لگی، آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور اپنے بھائی بہنوں کو کھلا کر انہیں پڑھنے بھیج دیا۔ جب سے بارش شروع ہوئی تھی کسی نے کپڑے سلنے کے لیے بھی نہیں دیے تھے۔ ہمارے گھر میں جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ میں اور میری امی یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا آگے گزارا کس طرح ہوگا۔ ہماری ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ کر گلی والے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے دنوں میں تمہارا گھر بھی گر جائے گا۔ ہماری گلی کے رحمان چاچا میری امی سے بولے کہ بھابھی آپ کا بچوں کے ساتھ یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ بچوں سمیت ہمارے گھر میں آ جائیے، ہمارے گھر کا ایک کمرہ خالی ہے، جب تک یہ بارش نہیں رکتی اور آپ کے گھر کی مرمت نہیں ہوتی آپ وہیں پر ہی رہنا۔ مگر میری امی نے منع کر دیا۔ میری امی بہت خوددار تھیں، انہوں نے آج تک کسی کے بھی سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ میری امی نے کہا کہ رحمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے اور میرے بچوں کے بارے میں سوچا، لیکن میں اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اگر اللہ نے ہماری موت ایسے ہی لکھی ہوگی تو اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا ہے۔ سارے محلے کے لوگ اپنی اپنی صلاح دے کر وہاں سے چلے گئے۔ محلے والے بھی سارے غریب لوگ تھے، روز کے کھانے کمانے والے تھے، اس لیے روپوں پیسوں سے تو ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ گلی میں ہمارے رشتے کی خالہ حسنہ رہتی تھیں،
امی ان کے گھر چلی گئیں اور لوٹتے وقت ان کے کپڑے بھی سلنے کے لیے لے آئی تھیں۔ میرے بھائی بہن بھی پڑھ کر واپس آ گئے تھے۔ جن کے پاس میرے بھائی بہن پڑھنے جاتے تھے وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے بھی میرے بھائی بہنوں کو دے دیتی تھیں۔ میں نے گھر میں رکھے ہوئے آلو بنائے اور اپنے بھائی بہن اور امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ پھر برتن وغیرہ دھو کر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرے بھائی بہنوں کو تو تھکے ہونے کی وجہ سے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سو رہی تھیں، بس ایک میری آنکھوں میں ہی نیند نہیں تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ پاک کوئی فرشتہ بھیج دو جو ہماری مدد کر سکے۔ میری نظر سامنے لگے ہوئے پردے پر پڑی تو مجھے وہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جا کر پوچھا کون ہے، تو وہ وہیں کل والا مسافر تھا۔ وہ بولا کہ مجھے آج بھی کہیں سونے کی جگہ نہیں ملی ہے، کیا مجھے ایک رات اور سونے کے لیے آپ کے گھر میں ٹھکانہ مل جائے گا؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ اندر آ کر وہ کل والی جگہ پر ہی جا کر بیٹھ گیا۔ آج وہ خود ہی بولا کہ میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے پتیلے میں سے بچے ہوئے آلو اسے لا کر دے دیے۔ وہ ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہو۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ روز ہمارے گھر پر ہی ایسے کیوں آ جاتا ہے۔ میں اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر اس سے بولی یہاں پر اتنے سارے گھر ہیں، پھر تم روز ہمارے گھر پر ہی کیسے آ جاتے ہو؟ وہ بولا میں آپ کے علاقے میں بہت سارے گھروں میں گیا تھا مگر کوئی بھی اٹھ کر باہر تک نہیں آیا۔ میں نے بہت آوازیں دی کہ میں راہگیر ہوں، مصیبت کا مارا ہوا ہوں، مجھے بس ایک رات کا آسرا چاہیے، مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی۔ میں نے مایوس ہوتے اس سے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے مگر ہمارے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ گھر کی حالت تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اس بارش نے ہمارا راہ سا پردہ بھی ختم کر دیا ہے، اب ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ چھت بھی نہ گر جائے۔ وہ بولا اگر میں تمہارا گھر بنوا دوں تو؟ میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، بھلا تم ہمارا گھر کیسے بنوا سکتے ہو؟ وہ بولا میں ایک یتیم ہوں، میرا تو کوئی ٹھور ٹھکانہ ہے نہیں، یوں ہی بنجاروں کی طرح پھرتا رہتا ہوں، جو کام مل جاتا ہے وہی کر لیتا ہوں۔ ایسے ہی گھومتے گھومتے میں نے کئی طرح کے کام بھی کیے ہیں اور میں نے یہ کام بھی سیکھ لیا ہے۔ میرے کئی ساتھی بھی ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، میں ایک دن انہیں لے آؤں گا اور ان کے ساتھ مل کر تمہارا گھر پھر سے بنا دوں گا۔ میں نے کہا کہ لیکن تم میری مدد کیوں کرو گے؟ وہ بولا کہ تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب میں بالکل بے سہارا تھا، بھوکا تھا، تم نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب میں تمہاری مدد کر سکوں گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا ہے اور رہنے کی جگہ دے دی ہے تو یہ میرا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ گھر تھوڑی نہ ایسی خالی باتوں سے بن جاتا ہے۔ اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ میں نے برتن اٹھا کر رکھ دیے اور میں بھی اپنی امی کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری امی چائے اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بولیں کلثوم آج تم بہت دیر تک سوتی رہیں، میں نے بھی تمہیں نہیں جگایا کہ ہو سکتا ہے رات کو تمہیں دیر سے نیند آئی ہو۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنے بھائی بہنوں کو ناشتہ کرایا اور انہیں تیار کر کے پڑھنے بھیج دیا۔ اس دن موسم تھوڑا صاف تھا، کھلی کھلی سی دھوپ نکل رہی تھی۔ میں نے سارے گھر کی اچھی طرح سے صاف صفائی کی اور امی سے بتایا کہ امی اب گھر میں آٹا راشن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میری امی بولی کہ میں جا کر دیکھتی ہوں، کوئی کپڑے سلنے کے پیسے دے دے۔ ہماری بہت سی عورتوں کے کپڑے سیے تھے مگر وہ پیسے نہیں دے رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی مگر میری امی اب تک گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اندر کیسے آ گئے؟ وہ وہی مسافر تھا جو کل رات میرے گھر پر آیا تھا۔ وہ بولا کہ آج میں نے کہیں پر کام کیا تھا جس سے مجھے اچھے پیسے ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ تم نے بھی تو مجھے 2 دن کھانا کھلایا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے سامان لایا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے یہ سامان نہیں لے سکتی ہوں، میں نے جو بھی کیا تھا اللہ واسطے میں کیا تھا، میں تو تمہارا نام تک نہیں جانتی ہوں، تم سے کیوں کر یہ سامان لے لوں؟ وہ بولا کہ میرا نام بلال ہے اور میں یہ سامان دے کر تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، تم نے وقت بننے پر میری مدد کی تھی اور اب میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ تھیلیاں وہیں پر رکھ دیں اور خود باہر چلا گیا۔ میں نے وہ تھیلیاں کھول کر دیکھا تو اس میں آٹا، دال، چاول، کچھ سبزیاں اور گھر کی ضرورت کا سامان موجود تھا۔ میں نے وہ سامان اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور میں سوچنے لگی کہ میں اپنی امی سے کیا بتاؤں گی کہ یہ سامان کون دے کر گیا ہے۔
तभी मेरी अम्मी अंदर आ गईं। वे बहुत मायूस होकर कह रही थी कि मैं जितने भी घरों में गई, सब ने बारिश का हवाला देकर पैसे देने से मना कर दिया। अब तुम्हारे भाई बहन आएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। मैंने अम्मी को वह थैलियाँ उठाकर दे दी। अम्मी उन्हें खोलकर देखने लगी और बोली, ये सामान कहाँ से आया। मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बता दी। मुझे डर लग रहा था कि अम्मी मुझे डांटेंगी। अम्मी ने कहा कि तुमने तो उसकी मदद की थी, इसलिए वह अल्लाह का नेक बंदा तुम्हारी मदद के बदले ये सामान दे गया है। मेरी अम्मी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह तो लेट गईं और मैंने उस थैली में से सामान निकाल कर अपने घर वालों के लिए खाना बनाया। और फिर मेरे भाई बहन आ गए तो हम सब ने साथ बैठकर वे खाना खाया। खाना बेहद लजीज बना था। अगले दिन घर की साफ़ सफाई करके मैंने नाश्ता बनाया और मेरे भाई बहन पढ़ने चले गए। मैं अम्मी के साथ कपड़े सिलने लगी। इसके बारे में ही तो आपको बताया था। उसने घर के अंदर आकर मेरी अम्मी को सलाम किया और बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी अम्मी बोली, बेटा तुम हमारे मेहमान थे, अगर तुमने हमारे घर पर कुछ खा लिया तो उसके बदले में ये सामान देने की क्या ज़रूरत थी। वे बोला, मैं आपका गुनहगार हूँ, मेरी वजह से आपकी जवानी के कीमती साल ज़ाया हो गए थे। मेरी अम्मी ने पूछा कि साफ साफ बताओ कि क्या बात है। वे बोला कि जब मैं 8-10 साल का था, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ था। एक दिन मैंने अब्बा की चोरी से गाड़ी की चाबी उठा ली और अपने अब्बा की तरह ही गाड़ी चलाने लगा, मगर मुझे तो गाड़ी चलानी बिल्कुल भी नहीं आती थी। सड़क पर आते ही गाड़ी बेकाबू हो गई और मेरी गाड़ी के सामने आकर एक आदमी की मौत हो गई। आगे जाकर मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और मैं बेहोश हो गया। मेरे अब्बा बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने मेरा नाम तक भी इस बात में नहीं आने दिया। मैं कोमा में चला गया था। मुझे भी कुछ वक्त पहले ही होश आया है। मुझे इतनी ज़्यादा चोटें आई थी कि उन्हें भरने में सालों लग गए। मेरे जिस्मानी ज़ख्म तो भर गए थे, मगर मेरे दिल में हमेशा ये दर्द रहता था कि मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई थी। उनके जाने के बाद पता नहीं उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। मैंने होश संभालते ही उनके घर वालों को तलाशना शुरू कर दिया और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे उनका पता चल गया। मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ, मेरी वजह से ही आपको अपने शौहर को खोना पड़ा। इन मासूम बच्चों से उनके वालिद छिन गए। अब मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप जो चाहे सज़ा दे सकती हैं। मेरी अम्मी बोली, बेटा ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान तो बस ज़रिया बनते हैं, और मेरे शौहर की मौत ऐसे ही लिखी थी। बिलाल मेरी अम्मी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आप सब लोग बहुत मासूम हैं, अब आपके लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। मेरे पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं है, बस इस गुनाह ने मेरा सुख चैन छीन रखा था। अब आपके सामने अपना गुनाह कबूल करके मेरे दिल के ऊपर से आधा बोझ तो हट गया है, और आधा बोझ जब हटेगा जब मैं आपका ये घर दोबारा तामीर करवा दूँगा। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से गुजारो। ये कहने लगा कि मैं आपकी अच्छाई का मुरीद हो गया हूँ, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। वह उस दिन तो वहाँ से चला गया और अगले दिन ही मज़दूरों को लेकर आया और बोला, जब तक आपका घर नहीं बनता है आप मेरे घर पर चलकर रहें। मेरी अम्मी के लाख मना करने के बावजूद उसने हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर से बोल दिया कि इन्हें घर पर ले जाओ। हम सारे उसके आलीशान घर में पहुंच गए। उसके घर पर उसकी अम्मी और अब्बा भी थे। वह भी हमें देखकर बहुत खुश हुए और हमारा इस्तकबाल किया। उसकी अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, उसने ना समझी में वह गलती हुई थी। हम लोग जितने दिन भी वहाँ पर रहे, हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी और के घर पर रह रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई बहनों के लिए एक उस्ताद को रखवा दिया था जो उन्हें घर पर ही पढ़ाने आते थे। एक दिन बिलाल ने आकर बताया कि अब हमारा घर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम वहाँ पर चलकर रह सकते हैं। हमारे साथ बिलाल के अम्मी और अब्बू भी आए थे। घर देखकर अब हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि ये घर हमारा नहीं है, किसी और का घर है। मेरे भाई बहन तो उछलते कूदते फिर रहे थे। बिलाल के अब्बू ने अम्मी से कहा कि अब आपकी सारी ज़िम्मेदारी हमारी है, हम आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस थी और मेरा सारा ध्यान मेरे बेटे की तरफ था। मैंने तो आप लोगों के बारे में सोचा ही नहीं था। ये तो बिलाल ने ही होश संभालते ही सबसे पहले आप लोगों के बारे में पूछा। हम सब अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। मोहल्ले वाले भी बिलाल और उसके घर वालों को दुआएं देते हैं और कहते हैं कि गुनाह तो सब करते हैं, मगर उस गुनाह को कबूल करने की हिम्मत किसी किसी में होती है।